پیر طریقت وکیل صحابہ حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دروس قرآن کا جو سلسلہ تھا، آخری پاروں کا درس حضرت کی زندگی میں ہی مکمل ہو چکا تھا۔ یہ درس قرآن بھی کیسٹ سے ریکارڈ کیا گیا ہے۔ آپ اس کا موضوع رکھ سکتے ہیں کہ جنتیوں کے حالات۔ یہ درس قرآن 11 جمادی الثانیہ 1422 ہجری کو دیا گیا۔ سی ڈی ملنے کا پتہ مکتبہ اہل سنت موڑا کور چشم، ضلع چکوال، فون نمبر 0333 500 590 3۔ درس قرآن کا آغاز ہوا چاہتا ہے، حضرت کا درس قرآن سماعت فرمائیں۔ فلا ومن يضلل فلا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ونبينا وشفيعنا محمد عبده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا وعاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وكلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم عاصما أو واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا 29 پارہ سورۃ الرعد۔ بزرگان دین برادران، یہ شب جمعہ کا درس چاند کی تاریخ آج رات 11 جمادی الثانیہ 1422 ہجری ہے اور انگریزی تاریخ 30 اگست سن 2001 عیسوی۔ وَإِذَا رَأَيْتَ، اور جب آپ دیکھیں، ثم رأیت، وہاں دیکھیں، نعمت و ملکا کبیرا، اور سلطنت بڑی۔ یہ جنتیوں کی صفات، ان کے بلند مقامات کا ذکر۔ ایک دنیا کی سلطنت ہے، حکومت ہے، یہ بھی
ایک نظام کو قائم رکھنے کی. لیکن یہ سلطنتیں عارضی ہیں. زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے اور موت کے بعد تو یہ اقتدار ختم. جنت میں جو اقتدار، جو بادشاہ خود مختاری ہوگی وہ عارضی نہیں، ہمیشہ. جنت کی ہر نعمت ہمیشہ، اور وہاں کی سلطنت بہت بڑی کہ دنیا کی سلطنتیں ان کے سامنے ہیج ہیں. وہاں کی نعمتیں ہر لحاظ سے اعلیٰ درجے کی، یہاں کی نعمتیں ان کے مقابلہ کوئی حیثیت نہیں ہوتی. لیکن انسان، ناسمجھ انسان، یہاں کی فانی نعمت پر اتنا فریفتہ ہے اور فانی اقتدار پر اتنا فریفتہ ہے کہ اور کوئی اس کے سوا کوئی فکر ہے. آج دیکھ لو ملک کے حالات، اکثریت اسی تگ و دو میں ہے کہ ہمیں کسی درجے کا اقتدار ملے. مال دولت بھی کمائیں اور عزت و جاہ بھی حاصل، سرگرداں. آج مر جائیں تو کیا؟ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جو بار بار اپنے بندوں کو سمجھاتے ہیں کہ یہ فانی، موت پر سب ختم. تم اس اقتدار اعلیٰ عزت کے لیے کوشش کرو، اعلیٰ نعمتوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائیں گے، اور وہ ہمیشہ عالیہم ثیاب سندس خضر، جو اوپر ہو کپڑے اوڑھیں گے جو ان کا لباس ہو، بدن ڈھانپنے کے لیے لباس، تو وہ سبز رنگ کا ہوگا اور ریشم اور سبز. یہاں بھی سبز رنگ اچھا لگتا ہے، لیکن وہاں جو سبز رنگ ہے جنت کا، اس کی تو شان ہی نہیں. یہاں کا ریشم بھی لوگوں کو اپنی زینت آرائش کے لیے اچھا لگتا ہے، لیکن وہاں کا ریشم اس کی اولاد. یہاں مردوں کے لیے حرام، ریشم ناجائز، عورتوں کے لیے جائز، کیونکہ یہ زندگی مکلف کی ہے. مرد اور عورت کے احکام بعض مشترک ہیں، بعض جدا ہیں. مرد ہے، اس نے روزی کے وسائل اختیار کرنے ہیں، محنت مزدوری بھی کرنی پڑتی ہے، سر پر سامان بھی اٹھانا پڑتا ہے، ہل بھی چلانا پڑتا ہے، لڑائی بھی کرنی پڑتی ہے، جہاد بھی کرنا پڑتا ہے. تو جو نوجوان ریشم پہنے گا تو وہ تو یہ کام نہیں کرتا، وہ تو نازمین ہے، نازک بدن، اس لیے مردوں کے لیے جاتا. اور آپ کو تمیز ہے، ریشم کا کپڑا بانا ریشم کا ہو، تانا سوٹ کا، تو
تو بانا ریشم کو تو نہ جائے، اس میں گویا ریشم زیادہ، جتنا یہ تکلفات سے لباس بچے اتنے ہی آدمی جفا کشی کر، ناز و ادا کو چھوڑ وہ سپاہی یا خادم۔ ہم نے اپنی جماعت کا نام خدام رکھا ہے، اگر اسی کو سمجھیں لیکن ہم خدام بنتے نہیں۔ خدمت کو لوگ اپنی توہین تنقید سے، حالانکہ سب کچھ خدمت ہے، اس میں سب چیزیں آئی۔ تو باریک ریشم شبنم و استبرق، ریشم ایک باریک ایک موٹا، دونوں کی جدا جدا کیفیتیں ہیں، دونوں کی جدا جدا شانیں ہیں، دنیا کے ریشموں پر قیاس نہیں کر سکتے، لیکن نام وہی ہیں جن سے انسان مانوس ہے۔ نام بھی اور اللہ تعالیٰ بتاتے تو پھر انسان اور پریشان ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا چاہیے۔ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ، پہنائے جائیں گے کنگن، سوار کی جمع اشار کنگن، من فضہ چاندی، یہاں چاندی سونے کے کنگن نہ جائے، وہی حکمت ہے، مرد رہے اور گھر بھی مال کا بنے چاندی۔ یہاں کی چاندی سفید ہو تو ہو، لیکن شیشے کی طرح نہیں کہ آر پار نظر آ جائے، وہاں کی چاندی صاف شفاف بھی اعلیٰ اور شیشے کی طرح کے ادھر سے ادھر جو ہے نظر آ۔ کنگن سے یہ واقعہ یاد آ گیا، جب نبی کریم رحمت للعالمین خاتم النبیین شفیع المذنبین امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے تھے، اونٹ پر سوار تھے، صدیق اکبر ساتھ تھے، ادھر قریش نے، ابو جہل نے، روسائے قریش نے یہ منادی کر دیا، اعلان عام کر دیا کہ جو گرفتار کر کے لائے گا اس کو ہم اتنے اونٹ دیں گے۔ اس کو خاص عزت ملے گی معاشر۔ سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، جوان تھے، بہادر تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ سنا انعام تو میں مجلس سے اٹھ کے گھر چلا، تیز رفتار گھوڑا میرے پاس تھا، تلوار تھی، جو بھی اسلحہ تھا، کہ یہ انعام میں لوں انسان میں۔ جس طرح پتہ چلتا گیا کہ اس راستے چلنے اس راستے چلنے، تو میں نے جا لیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ نے حضور کی محبت اس درجے کی عطا فرمائی تھی کہ کسی اور کو وہ درجہ نصیب، حضور کو ان سے محبت، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور کی جان کی فکر تھی، ادھر ادھر دیکھتے تھے بھی کوئی دشمن کو نہیں۔ عرض کرتے ہیں حضور یہ تو سراقہ تلوار لی، خطرہ تو تھا عالم میں، فرمایا کوئی پرواہ نہیں۔ جب میں نزدیک پہنچا تو میرے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی،
میں نے تیر فال کے نکالا، جہالت تھی۔ اپنے ساتھ ایک تھیلا جھولا رکھتے تھے، اس میں 3 تیر رکھتے تھے۔ ایک پر لکھا ہوتا تھا امرنی ربی، ایک پر لکھتے تھے نہانی ربی، ایک خالی۔ اٹکل سے نکالا، اگر یہ نکلا ہے نا کہ نہانی ربی، کتنا ضروری کام ہے پھر نکل۔ اگر یہ کہنا ہے کہ امرنی حکم ہے کہ کتنا نقصان دے کہتے۔ فال نکلا نہانی ربی، میں نے کہا چلو فال غلط بھی نکلتے ہیں، لالے کا رکھا۔ پھر آگے گھوڑا تو زمین میں اٹھا۔ اب میں سمجھ گیا کہ یہ اور بات۔ حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے اب یقین ہو گیا کہ آپ غالب آئیں گے، مکہ شریف فتح کریں گے، مجھے پروانہ لکھ دیں کہ مجھے معافی مل جائے، مجھے گویا کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیقہ کو حکم دیا تو معافی نامہ لکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے سراقہ، میں تیرے دونوں ہاتھوں میں کسرا شہنشاہ کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ اللہ نے حضور کو بتایا۔ کہاں وہ نوجوان جو نعوذ باللہ گرفتار یا قتل کرنے کی آ رہا ہے؟ جہاں وحی کے ذریعے یہ اطلاع کہ ایک وقت آئے گا کہ کسرا کے کنگن مجھے صحابہ کے قبضے میں آئیں گے اور کسرا کے کنگن تجھے پہنا جائے۔ پیش گوئی تھی۔ جب ایران فتح ہوا تو جتنا وہ تخت تھا اور جو وہ چیزیں تھیں وہ سب مدینہ شریف لائیں۔ اندازہ کریں، صحابہ دولت کے لیے نہیں لڑے تھے، حوث اقتدار کے لیے یہ مشقتیں نہیں اٹھائیں، وہ تو دین۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی زندگیوں کے سارے نمونے مابعد کی امت کے سامنے پیش کرنے تھے کہ غربت ہے، دولت آئے تو صحابہ کی طرح، اقتدار آئے تو صحابہ کی طرح۔ ایک تو یہ نہ کہ صحابہ کرام جنتی ہیں، معیار حق ہیں صحابہ کا، ایک یہ کہ صحابہ کی زندگیاں دیکھو، کالے ہیں، گورے ہیں، غریب ہیں، امیر ہیں، لنگڑے ہیں، نابینے ہیں، بڈھے ہیں، سب۔ لیکن ہر صحابی میں ایک چیز جو ہے یہ ہے کہ بس میری زندگی موت اللہ کے لیے۔ تندرستی میں بھی مطمئن اور سرمایہ داری میں بھی مطمئن اللہ کے لیے۔ آج کو یہ حال ہمارے اندر وہ روح نہیں، وہ جان نہیں، مادہ پرستی کا غلط۔ تو دل عذاب تطمئن قلوب کا مطلب یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے بندے کا تعلق پختہ ہو جائے، اللہ کی طرف سے اس کے قلب میں سکون، تسکین، اطمینان۔ تخت شاہی پر بیٹھا ہے وہ پریشان دنیا دار، اللہ والا روکھی سوکھی روٹی کھا رہا ہے وہ مطمئن۔ اس کی وجہ کیا؟ دلی تو ہے۔ یہ دنیا داروں کی خوشی نفسانی خوشی ہوتی ہے، روحانی خوشی، قلبی خوشی ہر وقت پریشان۔ اب دیکھو یہ جو الیکشن کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہر وقت یہی فکر، ہار جیت۔ جا کے منتیں کرتے ہیں، پاؤں پکڑتے ہیں، جن غریبوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، ایک ووٹ سے بھی آ جائے۔ یہ کوئی زندگی ہے؟ یہ کوئی زندگی؟
اور کئی ایسے ہیں کہ فیل ہو گئے، 8 فیل ہو گئے صدمے سے، کئی ویسے مر گئے کہ قتل کر۔ معلوم ہے کہ انسان محنت کر سکتا ہے دین کے لیے تو کامیاب، اور تو کیا عرض کر رہا ہے؟ اب سارا سامان جب آ گیا، فاروق اعظم نے وہ پیشگوئی سنی ہوئی تھی، فرمایا کہ وہ کنگن کہاں کس رہے، جو سامان ہے اس میں تو ہے نہیں۔ اتنے میں ایک صحابی سوار آ گئے اور انہوں نے کنگن پیش کر دیے کہ میں نے یہ محفوظ رکھ لیے تھے، میں نے یہ پیشگوئی سنی ہوئی تھی۔ سالوں کے بعد یہ پیشگوئی پوری، فاروق اعظم نے سراقہ کو بلایا، مسلمان ہاتھوں میں کنگن پہنائے، پیشگوئی ہمیشہ کے لیے نہیں، وہ تو ایک پیشگوئی کی تکمیل کے لیے تھا، اور یہ بتانا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو من تشاء جس کو ظاہری عزت دیتا ہے اس کی اس میں آزمائش ہے، جس کو شکست دیتا ہے، مغلوبیت دیتا ہے، اس کو اس میں آزمائش۔ تو کنگن پہنائے جائے گی چاندی کی، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ ان کا رب پالنے والا، یہاں بھی رب ہے وہاں بھی رب، ان کو پلائے گا پانی پاک کرنے والا، جس کو ہم شراب کہتے ہیں وہ عربی میں خمر کہتے ہیں۔ عربی میں شراب سے مراد ہے مشروب، جو چیز پی جائے۔ حضرت فاروق اعظم جب زخمی ہوئے، ابو لؤلؤ فیروز ایرانی تھا، اس نے پہلی صف میں بات کی، تو اس میں آتا ہے کہ جو شراب کا لفظ ہے کہ جو پانی اندر ڈالتے باہر نکلا، ایک رافی نے لکھا وہ شراب کا عربی لفظ ہے لاہور، کہ دیکھو استغفر اللہ تعالی، عمر کی آخری خوراک یہ شراب تھی۔ اب نادان چاہے سنی دیکھے گا بھی باقی شراب کا لفظ ہے، سنی تو نہیں نا اپنے عقائد کو سمجھتا، بڑا خلا ہے۔ اپنا مقدمہ ہو، جاہل ان پڑھ بھی وکلا سے پوچھ کر وہ قانون یاد کر لیتے، یہ بھی مقدمہ ہے، حق کا مقدمہ ہے، حق کی وکالت ہے۔ ہر سننے کو صحابہ کرام کا وکیل بننا چاہیے۔ مجھے لکھ دیتے ہیں نا، اللہ فخر سے بچائے، الحمدللہ وکیل ہوگے نہیں، وکالت یہی ہے نا، صحابہ کی طرف دفاع کرتے ہیں۔ بات ایک ہی ہے، اصول ایک ہی، ادھر محنت کرو یہ ادھر محنت، اپنی عزت کے لیے محنت کرو یا صحابہ کی عزت کی محنت۔ صحابہ کی عزت کی محنت کرو تو تمہاری عزت بھی اللہ کے ہاں ہو۔ شان صحابہ زندہ باد، امام صحابہ زندہ باد، خلافت صحابہ زندہ باد، خلافت راشدہ خلافت راشدہ۔ دفاع اس لیے کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو جنتی ہونے کی سند دے دی، سرٹیفکیٹ دے دی، آخری اب مخالف تو اس سند کو کہتا ہے کہ یہ بیکار ہے، کیسے کیا؟
اور جس سنی کا ایمان ہے کہ صحابہ جانتے ہیں تو اس سنت کی حفاظت کرے، دلائل دے، یہ خدائی سنت ہے، یہ قرآنی سنت ہے۔ روایت تو نہیں ہے نہ کوئی کہے کہ یہ وہ موضوع ہے، ضعیف ہے، کس میں ہوتی؟ روایات پر اللہ پاک نے نہیں چھوڑا، حدیث بھی ہیں۔ ایک لفظ سے والذین معہ، ایک معیت کے لفظ سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی شان میں جن کو حضور کی سنگت نصیب ہوئی، معیت صحبت نصیب ہوئی اور آخری زندگی تک وہ ساتھ، حضور کو نہیں چھوڑا۔ ان ھذا کان لکم جزاء، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تمہاری اس نیکی کا بدلہ۔ انعام دینے والا، سزا دینے والا خود اللہ ہے، لیکن جس نے امتحان پاس کیا ہے تو پاس ہونے والے کو انعام ملتا ہے، فیل ہونے والوں کو سزا ملتی ہے۔ اس لیے فرمائیں گے یہ تمہارا وہ بدلہ ہے۔ کان سعیکم مشکورا، تمہاری کوشش جو ہے یہ مقبول ہے۔ مشکور کا معنی جس کی اللہ نے قدر کی۔ عام لوگ سمجھتے نہیں مشکور کا معنی، کہتے ہیں ہم مشکور ہیں، مشکور تو وہ دوسرا ہوتا ہے، یہ تو شاکر ہوتا ہے، شکر کرنا۔ شکر کا معنی اس نعمت کی جو اللہ پاک دی اس کی قدر کرنا۔ الحمدللہ یہ تو زبان سے بھی ادا کرتا ہے، شکر ہے کہ جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کو اسی طرح استعمال کرے جس طرح کو علم دیا ہے، دولت دی ہے، وقار دیا ہے، یہ نعمتیں صحیح استعمال کرے گا تو شکر گزار ہے، غلط کرے گا تو ناشکر ہے۔ تو یہ جو دنیا میں تم نے کوشش کی تھی، عبادت کی تھی، جہاد کیا تھا، تبلیغ، مطلب ہے دین کے لیے جو بھی تم نے اعمال صالح کیے تھے، آج اللہ اپنے فضل کرم سے اس کا بدلہ تمہیں یہ دے رہے ہیں۔ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، بڑی نعمت کون ہے اس جانو کا؟ جسمانی نعمتیں بھی ہیں، حلال ہیں، لیکن روحانی نعمتیں جو ہیں اصل نعمتیں ہیں، اور وہ قرآن۔ یہی قرآن مجید جو ہم سنا رہے اس کی قدر ہے۔ فوراً احکامات، کتنی آسانی ہے، صحابہ کی تربیت تھی۔ اب دیکھو نا یاد سارا قرآن آپ پڑھے تو کتنا عرصہ لگے گا؟ آیت ہی ڈھونڈنی پڑے گی بھی فلاں حکم کون سی آیت میں، ایک دن تو سارا ترجمہ نہیں پڑھ رہا۔ صحابہ کرام پہلے شاگرد ہیں، ان کی تربیت اسی طرح آسانی سے ہوتی تھی، جب ضرورت ہوئی ان کی ہدایت کریے آیت نہ، ایسا کیوں کیا تم؟ ایسا نہیں کہا بھئی یہ آتا ہے کہ تربیت ہو رہی۔ اس وقت وہی ترتیب جو تھی نزولی وہی مفید تھی، آسانی تھی۔ اب اللہ کی حکمت یہ تھی کہ قرآن مجید کی ترتیب قیامت تک یہی ترتیب ہو، جس طرح صحابہ کرام نے حضرت عثمان بن عفان قرآن مجید جمع۔ فاصبر لحکم ربک، اللہ کے حکم پر صبر۔ میں روز کہتا ہوں بھی اسی پر آپ نے بٹھا دیا، سپیکر لگا دیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہ سننا سنانا بھی ختم ہو رہا، ہدایت کے لیے مقصود۔ کتنے جماعتی ساتھی نہیں آتے، اپنی جگہ مجاہد بنے ہوتے، شیطان وہ سمجھتا بس یہی ٹھیک۔
تو یہ تو ایک تمنا ہو کہ اللہ کے قرآن سے ہم نے ہدایت لیں گے، زندگی کا مقصد ہے۔ طلبہ تو خیر اسی لیے آئے نا، بس سارے طلبہ بھی اس طرح شوق ہیں۔ چھوٹے بچوں کو یہاں بٹھایا کر، نہ سمجھے پھر بھی وہ ہے قرآن کی برکتوں سے وہ بھی انشاءاللہ۔ چھوٹے بچے جو ہیں نا، استاد جتنے ہیں دفتر والے، سب کو جگا کے یہاں بٹھایا کر۔ کئی باپ بھائی بچوں کو چھوٹوں کو تماشے میں لے چلو جی دیکھ لیں گے۔ آپ صبر کریں، قرآن سنانا کوئی آسان ہے؟ اب واقعات پڑھ۔ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، گناہ گار ہے، ناشکر گزار ہے، ان کی بات نہ مانو۔ کوئی حضور نے مانے نہیں تھی، قرآن میں اصول ہے۔ حضور کو بھی مخاطب بنایا جاتا ہے کہ ہر امتی سمجھے کہ یہ ہمارے لیے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب مدد دہلوی نے یہی حکمت بیان فرمائی، لا تکونن من الممترین۔ کیا حضور کو شک ہونا تھا؟ احکام سب کے لیے۔ ایسی آیتیں آتی ہیں نا تو جو مفسر ہیں مودودی جیسے ٹھوکر کھاتے ہیں اسی لیے۔ اسی سے وہ نکالتے ہیں نا کہ اللہ کی قدرت کے مشاہد دیکھ کے تدریجاً ان کو توحید پر یقین ہوا۔ لا حول ولا قوة۔ جس نے کسی سے نہ قرآن نہ تفسیر نہ حدیث نہ بخاری پڑھے اس کو مفسر اور امام اب امام لکھتے ہیں۔ اور انبیاء کرام جن پر وحی نازل ہوتی ہے، جن کو منصب نبوت عطا رہا ہے، وہ عقل سے اللہ کی توحید پہنچاتے ہیں۔ حیران ہوتا ہوں یا اللہ ان کو ہدایت دو، پڑھے لکھے اتنے اندھے مقلد بن گئے، پڑھے لکھے ہیں اچھے بھلے۔ واذکر اسم ربک بکرۃ وأصیلا، اپنے رب کا نام، اپنے رب کے نام کا ذکر کریں صبح سے۔ بعض جگہ ہے واذکر ربک، اپنے رب کا ذکر کریں۔ یہاں ہے اسم ربک، یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نام کی برکات ہیں، تاثیر ہیں۔ اصل ذکر کا معنی یاد، یاد کا تعلق دل سے ہے، زبان سے نہیں۔ بھائی مجھے آج فلاں یاد آ رہا ہے، کہتے ہیں کہ کیا دل میں اس کی۔ بیٹا باہر ہوتا ہے، ماں کے دل میں اس کی یاد ہوتی ہے، زبان سے نہیں کہتی بیٹا بیٹا۔ یعنی جو عربی میں ذکر ہے وہ ہماری زبان میں یاد۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے دل میں اللہ کی یاد ہے، قلب کا اللہ سے تعلق ہے۔ قلب کو غذا مل گئی، پیاسے کو پانی مل گیا، بھوکے کو کھانا مل گیا۔ یہ روحانی غذا ہے، یہ جسمانی۔ بھائی پیاس لگی ہوئی ہے اس وقت تک بے قرار رہتا ہے جب تک پانی نہ پی۔ بھوک لگی ہے اس وقت تک بے قرار ہے جب تک کھانا نہ کھائے۔ سمجھتے تھکے ماندے آتے ہیں کھانا لاؤ پانی لاؤ۔
وہی انسان روح کے لیے ہے ہی نہیں بھی کوئی روح کے لیے بھی کھانا پینا. روح بیمار ہے، روح مر رہی ہے، کیا ہے؟ انما المشرکون نجس، مشرک پلید ہیں. ظاہری تو نہیں، ہاتھ دھو لو صاحب. دل کے اندر شرک کی گندگی، کفر کی گندگی ہے، گناہوں کی گندگی ہے. اور جانتے سب ہیں کہ روح ہے، لیکن نفس ہمارا نے وہ بلایا ہو. اور تو عرض کر رہا تھا یریدون وجہ، پہلے بھی عرض کرتا ہوں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جو یاد ہے، ذکر الہی ہے، تو وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات کے طالب، اللہ کی ذات سے ان کو محبت ہے، یہ ذاتی محبت ہے. قطع نظر اس کے کہ انعام ملے گا یا نہیں. اگر جنت کی دعا کرتے ہیں تو اس لیے کہ وہ اللہ پاک کا انعام ہے. جہنم سے بچنے کی دعا کرتے ہیں تو وہ اللہ کی طرف سزا ہے، وہ بھی اللہ کے لیے. دیکھو نا صحابہ کرام کی صفت کیسے، یرید احمد، جو اللہ نیتوں کی گہرائی کو جانتے ہیں. تو یہ آیتیں جو ہیں نا، غور فکر کیا کرو. نہ نبوت ہے نہ عصمت ہے، لیکن نبوت کے بعد یہ درجہ ہے صحابیت، حضور کا فیضان ہے، حضور کے کمالات کا عکس ہے. ذل، عکس اور ذل اور ہے، اصل اور ہے، فرق ہے. لیکن ہر ایک تو ذل نہیں، ہر ایک تو عکس نہیں. ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ اصل یاد جو ہے دل میں. پر یہ اللہ کیوں فرماتے ہیں اس میں رب کا، تاکہ بندے یہ سمجھ لیں کہ اللہ کا جو اسم ہے نا، نام ہے، اس کی برکات اور اس سے بھی دل پاک ہو، تاکہ زبان بھی ذاکر ہو. لا یزال لسانوں کا اس طرح. حضور نے فرمایا، ایک صحابی پوچھتے ہیں، جس طرح پوچھتے ہیں کوئی مجھے نسخہ بتاؤ صاحب، لا یزال کا رز بم ذکر، کہ تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. لسانی ذکر تو ثابت ہے بھائی. یہاں جو ہے اس میں رب کا لسانی ذکر کا تو انکار نہیں ہے نا رن پر. اب اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ صحابہ کرام میں کیسے تھے؟ وہی چیز اپنی حد میں ہو تو نعمت ہے، حد سے تجاوز افراط تفریط ہو جائے تو وہ بدعت بن جاتا. ذکر جہر بھی ہے، ذکر خفی بھی ہے. یعنی اللہ اللہ ذرا بلند آواز جا. اب ایک آدمی لاؤڈ اسپیکر پر کرتا ہے، کیوں کر دے سب بات؟ جب کسی عمل کی تبلیغ مقصود ہو، لاؤڈ اسپیکر استعمال اور دو تدریس تبلیغ. جب اپنی اصلاح کے لیے عبادت ذکر کرنا ہے تو دوسروں کو دکھلاوا تو نہیں کرنا، بس فرق یہی. پر نفس تو ہے نا، وہ تو کہتے ہیں لوگ تب مانیں گے نا میں تو اللہ اللہ کر، لوگوں کو پتہ چلے بھی باقی کوئی ہے. اور بس اگر کسی نے خط آیا
قادری سلسلے کا ہے، میں تو جانتا نہیں کہ مجھے فلاں بزرگ نے قادری سلسلے کی خلافت دی ہے، فلاں نے جیسی ہے بات، آج مجھے خلافت دی۔ اب یہ حال ہے، نہ مجھے واقفیت نہ میں جانا، اور جو خلافت دے رہے ہیں وہ یہی اورات بتا دیتے اور ذکر کر بھی نہیں۔ اب یہ حال ہے۔ آپ بتاؤ بھائی ان کو کیا ملا؟ وہ دنیا دار بہتر ہے ان سے۔ یہ خط سنا رہا ہوں، کہیں سن لیتے ہیں کوئی حضرت مدنی کی نسبت کہیں سن لی تو خلاف سے اس طرح تقسیم ہو، نہ کوئی اور تصوف کو جانتا ہے نہ کسی کو جانتا ہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ارشادات میں کسی جگہ ہے کہ لوگ مشہوری کے لیے مریدوں کے نام رجسٹر میں لکھ دیتے ہیں کتنے مرید ہمارے، اور نام نہیں لیتا۔ دیوبندی سلسلے میں ایک صاحب ہیں، اس کو بھی کہیں خلافت مل گئی، تو جب دیوبند جو اجلاس تھا نا 7 سالہ کتنی، تو اس نے سنا بھی اپنے وہ کیا اس کو کہتے ہیں، میں نام یاد نہیں، بیگ ہے کیا بکس ہے ٹچی کیس ہے کچھ ہے، اس پر لکھا ہوا تھا خلیفہ فرمایا۔ بزرگ کہتے ہیں میں نفس کی اصلاح کرو، اور یہاں نفس اور موٹا ہوتا ہے۔ تو یہ اگلے دن 2 دن ہو گئے 3 خطا، میں حیران ہے یا اللہ کیا بنا۔ ایک اور صاحب ہے، نام نہیں، وہ میرے پاس آئے تعلق قائم کرنے کے لیے، انہوں نے کہا مجھے فلاں بزرگوں نے خلافت دی۔ میں نے کہا کچھ ذکر کر بھی روئی ہے کہ تو کچھ بھی نہیں، اور نام جن کا لیا وہ بڑے مشہور، جن ان کو سمجھ بالکل میں واقعات بتاؤں اور رات بتا دیتا میں یہ پڑھو بس اجازت ہے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ کی خدمت میں اللہ اللہ کرنے آتے تھے، وہ تو قطب الارشاد تھے۔ ایک صاحب آئے، بیٹھ ہوئے ذکر کچھ دن کرتے رہے۔ ایک دن عرض کرتے ہیں کہ حضرت کئی لوگ میرے بعد آئے ذکر اللہ کی کچھ تاثیریں بیان کرتے ہیں، مجھے تو کچھ پتہ نہیں۔ حضرت تو بڑی بصیرت ہے، فرمایا کس نیت سے ہے کہ حضرت میں بزرگوں کی اولاد میں ہوں، مجھے کچھ سکھائیں تاکہ آگے لوگ، یہ نیت تیری کھوٹی، تو پیر بننے آیا ہے، توبہ کر۔ یہ حضرات اصلاح کرتے تھے۔ یہ غائبانہ مرید، حضرت گنگوئی کے حالات ہیں، تذکر تشریح، غائبانہ مرید ہوئے، استعداد ہوتی ہے فوراً جذب غالب آ گیا، ارواح کا مکاشفہ نظر آئے، بڑا حال تھا، کھانا پینا چھوڑ دیا، کچھ کہیں یعنی جذب غالب۔ گھر والے پریشان کہ اچھا بیٹھ ہوا بیکار ہو گیا، خط لکھیں بار بار، حضرت نے فرمایا آج لے
اس وقت بھی ان کا جب غالب حضرت کی توجہ فرمائی تھی، فرمائی یہ کچھ نہیں جو بن جا کے کتابیں پڑھ، کوئی اور ہوتا کہتا بہت کم ہے بکتی جی۔ تو اصل نیت یہی ہو کہ میری اصلاح ہو جائے، بس ذرا نیت بدلی پہلے شاید بتایا تھا، حضرت رحمۃ اللہ سے ایک بیت سے ڈیرے اسماعیل خان کی فوٹو مجھے آئے بھی تھے، مجھے حالات لکھتے رہتے، اچھا کثرت ذکر فارا خاتم کر، ان کے خطوط سے میں نے محسوس کیا کہ یہ خلافت چاہتے، تو میں ان کو سمجھاتا، اور بزرگوں کی کوئی لال نہ تھی۔ اب وہ بیچارے خلافت کے متمنی، بھائی مجھے اتنی خوابیں آتی ہیں، ذکر قلبی ہے، یہ ہے، میں تو خود ہی ایسے، تو کسی اور پیر کے بیت ہو گئے اور خلاف۔ پھر مجھے خط لکھا کہ وہ میری اپاری حالت چلی، میں نے کہا حضرت رحمۃ اللہ کے سلسلے کو چھوڑ کے تم اتر گئے ہو تو پھر کیا حالت ہے؟ فوٹو شیطان ہے۔ ہمارے بزرگ یہی تاکید کرتے ہیں کہ اپنی اصلاح کرو، شکر نہ کرے آدمی کہ اللہ کے ذکر کی توفیق مل جائے۔ اس نیت سے ذکر نہ کرے، محنت کرے کہ آگے میں پیر بنوں، نہیں، اصلاح ہو، نہ تو ذکر سے غافل ہو، یہ تو روح کے غذا ہے۔ اب طلبہ جو ہیں علم کا جو راہ فائدہ ذکر تھا، اس لیے میں کہتا ہوں کم از کم تسبیحات ستہ پڑھتے، قرآن مجید بھی ذکر ہے لیکن اس میں مضامین ہوتے ہیں، توجہ دوسری طرف بھی ہے، نماز۔ تو جس کو عام صوفیاء کرام ذکر کہتے ہیں، اس کا یہ ہوتا ہے کہ براہ راست اللہ کا نام ہو، اللہ کا اسم ذات ہو، کچھ اصلاح ذکر، اسی کو عام کہا جائے۔ حضرت گنگوئی فرماتے ہیں جہاں اسم ہے وہاں ذات۔ اب اس میں ذات کا جو ورد بتاتے ہیں اس میں سب کچھ آتا ہے۔ تو ذکر لسان میں، لیکن اب تو یہ ہے کہ جماعتی ذکر نہ، اور کہتے ہیں ذکر نہیں، بلا بلا کے حالانکہ نفلی عبادت کے لیے بنانا جائے، تدائی جائے۔ پھر ایک پڑھے گا پھر سارے وہی، حالانکہ ہر کا ذکر الگ ہے، کوئی اس طرح کر رہا ہے، کوئی ترقی کر رہا ہے، کوئی کر رہا ہے۔ اور جی مجلس ذکر کریں، اب یہ عام ایک طوفان ہے، حالات دیکھو، چند دن کسی نے ذکر کیا، خلافت مل گئی یا نہ ملی، اور مجلس ذکر، مجلس ذکر کے بعد اب بعض جگہ میں چائے لے آؤ، روٹی لے آؤ، یہ تو کئی شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ طوفان ہے مجالس ذکر جو ہے نا، جتنی ایک نعمت تھی، آج جو مرفجہ جس کو مجلس ذکر کہتے ہیں وہ یہی ہے۔ اور دن دن پڑھ رہی، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اپنے رب کے نام کہ جس صفت کا ذکر کرو گے اسی سے، مثلا رزق کی برکت کے لیے، تندرستی دور کرنے کے لیے،
حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ نے اور نماز عشاء کے بعد 1100 دفعہ یا مغنی پڑھ عملہ دروسی پڑھ. تو جس اسم کا ذکر کر کے اسی اسم کا جو مفہوم ہے نا اس کی تاثیر یا با سے تو پڑھو. لیکن صرف یہ تسبیحات جو ذکر پڑھو نا تو اسی میں سب کچھ آ جاتی. ویسے حضرت حسبنا اللہ نے کی بتاتے تھے رزقی پر اللہ کا. تو نہ تو ذکر کے منکر بنو نہ غافل بنو. نہ افراط اور غلو میں مبتلا ہو. ذکر جہر ہے تاکہ توجہ رہے بس اتنا. ذکر جہر کا فائدہ اتنا بھی اس کے ساتھ توجہ رہتی بس اور کچھ نہیں مقصود نہیں. امام ربانی اور مجدد ثانی نے تو سرے سے ذکر جہر کو بدعتی فرمایا. تو معلوم ہوا کہ ذکر جہر مطلوب مقصود نہیں. جنہوں نے اجازت دی ہے وہ بھی مطلوب مقصود نہیں. ایک اس کا صرف یہ فائدہ ہے اور مقصود بنا کہ جہر کے بغیر لوگ کہتے ہیں جہر بھی جماعتی ہر پہلو سے سمجھو. پھر کہتے کہ یہ تو ذکر کو بند کرتے ہیں. بھائی ذکر تو لاکھ دفعہ کرتے ہیں. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ رات کو بھی سجدہ کرو. سَبِّحُوا لَيْلًا طَوِيلًا رات کے زیادہ حصے میں تسبیح پڑھو, تہجد پڑھو, نمازیں پڑھو. سجدے میں اللہ کا قرب نصیب. اس لیے کہ بندہ اپنے آپ کو انتہائی عاجز بنا کے اب اپنے رب کے سامنے پیش ہو. اب جو عاجزی ظاہر کی اللہ کا قرب تو نصیب ہو گیا. جتنے کبر نفس ہوگا اللہ سے دوری ہوگی. جتنی تواضع ہوگی اتنی اللہ سے قرب ہوگا. وہ صحابہ کرام کی صفت کیا ہے؟ سورۃ فتح کے آخر میں اس میں کیا ہے؟ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. جب اللہ تعالیٰ نے کوئی کمی چھوڑی ہے بھائی صحابہ کی شان میں آیتیں سمجھو. شرسی نگاہ سے آگے نہ گزرو. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. ایک ہمارا سجدہ ہے ظاہری, ایک صحابہ کا سجدہ کی. Subscribe my YouTube channel.